الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض. اے نبی، آپ کہہ دیجئے، آپ پوچھئے، سوال کیجئے، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت کا بھی مالک ہے، یعنی جو تم دیکھ رہے ہو یا تم سن رہے ہو یہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارا مینجمنٹ کر رہا ہے، آسمان اور زمین، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ لوگ بھی کہیں گے کہ یہ سب تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ زمین سے کوئی چیز وہ اگا سکتا ہے۔ سب مانتے ہیں کہ کھانے پینے کی ساری چیزیں یہ قدرت ہی سے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر کا نام رکھا ہے۔ یہ سب مکے والے مشرک سب مانتے تھے کہ یہ سب تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر آپ ان سے کہیے کہ پھر تم کیوں اس سے نہیں ڈرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو تمہارا رب ہے حقیقت میں۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب نیچر کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، سب کی فطرت ایک طرح کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے، کسی جانور میں نہیں، کسی پہاڑ اور دریا کہیں بھی وہ نہیں ہے، اور وہ ہے جذبات اور احساسات، ایموشنز اور فیلنگز، یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے۔ اب اس احساسات اور فیلنگ کی وجہ سے ان ایموشنز کو کہیں نہ کہیں وہ فوکس کرے گا۔ اب انسان کو فوکس کرنے کے لیے کوئی کنسرن چاہیے، اور یہ تاریخ رہی ہے شروع سے کہ انسان اس کو فوکس وہاں کرتا ہے جہاں اسے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے احساسات اور جذبات کو صرف خدا ہی جانتا، اور کوئی ہے نہیں جاننے والا۔ جو جانتا ہی نہیں وہ آپ کے جذبات اور احساسات کا کیا خیال کرے گا، کیا قدر کرے گا، کیا اسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ جب تک ڈاکٹر کو بیماری کا پتہ نہ چلے وہ علاج نہیں کر سکتا ہے، بلکہ الٹا برباد کر سکتا ہے اسے۔ اور انسانی جو جذبات ہیں، ایموشنز جو ہمارے اندر ہیں، کوئی ازمائش مشین تیار نہیں ہوئے جس سے پتہ چلے کہ ایموشنز کیا ہے کسی کی۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ میں سے کسی کے ایموشنز کو نہیں جانتا، اور جاننے کا کوئی سورس بھی نہیں ہے، اور میرے جو جذبات ہیں آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔
یہ ایسا راز ہے جو اللہ نے ہر ایک میں رکھا ہے۔ چہرے سے آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی غصے میں ہے، اندر جو اس کے جذبات ہیں اس کے آثار اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، چہرے سے آواز سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ غصے میں ہے، لیکن انسائٹ اس کے جذبات کیا ہیں، ایموشنز کیا ہے، کوئی نہیں پتہ چل سکتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے۔ اور ان ایموشنز میں آدمی فوکس کرتا ہے ایسوں پر جو جانتے ہی نہیں۔ آپ چادر لے کر کسی درگاہ پہ جائیں گے، وہ کیا آپ کے ایموشنز کو، جذبات کو وہ جانیں گے؟ وہاں تو پتھر مٹی کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اندر تو ہڈی بن چکی۔ آپ تو بڑے ارادے سے جاتے ہیں اور پہلی بار کہیں جاتے ہیں تو روتے بھی ہیں، آنسو بہاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک طرف سے تو آپ نے ریلیز کر دیا اپنے جو ایموشنز ہے بھاری، لیکن ادھر سے بھی تو جواب ملنا چاہیے، جواب ملتا نہیں ہے، پھر آدمی جو فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کے جذبات اور احساسات کو صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور یہ آپ اگر سمجھ لیں اس بات کو تو پھر جو ریلیشن ہوگا اللہ کا آپ کا دو طرفہ، آپ کے جذبات آپ جب اس کے سامنے فوکس کریں گے، اس کے سامنے رکھیں گے اپنی دل کی کوئی بات جو وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، تو ادھر سے بھی آپ کو جواب ملتا ہے، دو طرفہ۔ پھر آپ کی شخصیت سازی جو ہے، آدمی ڈیولپ ہوتا ہے، آدمی آگے نکلتا ہے، اللہ سے ہم کلام۔ اسی لیے اس بات کو بار بار سمجھایا گیا ہے کہ نماز میں جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اسے جو چاہیے اس کو میں دوں گا، اللہ جواب دیتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، ہر ضرورت، یہ جو ہمارے جسم کی جو ضرورتیں ہیں، بھوک میں کھانا، پیاس میں پانی، اور آپ اگر پریشان، آرام، ٹائرڈ ہو گئے تو آرام کرنا، یہ بیسک ضرورتیں ہیں، اس کی دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیٹ بھر کے کھانے سے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے، ورنہ تو سارے پیسے والے ہمیشہ خوش رہیں گے، ان کو رات کو نیند کی گولی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب کچھ ہے، لیکن اندر کا جو ہے وہ سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ اور جو سمجھتا ہے، جو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اسے ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو فوکس کرتے نہیں، اپنا سارا فوکس غیر اللہ۔ اسی لیے یہاں فرمایا، اللہ نے یہ سب کچھ فرمانے کے بعد فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جس نے آسمانوں سے، زمین سے تم کو روزی دی، زندگی دی، اور موت بھی وہ دیتا ہے، سارے اس کے قدرت کی جو بھی کرشمے بتانے کے بعد کہتا ہے کہ وہی ایک ہے جسے تمہیں فوکس کرنا چاہیے، وہ تمہارے اندرون کو بھی دیکھتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آپ دل میں کیا سوچتے ہیں، کیا سوچیں گے، کیا وہ سب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے سارا فوکس اس کی طرف ہونی چاہیے، درشٹی جسے ہم بولتے ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، یہ سب معلوم ہونے کے بعد بھی آدمی کئی دوسروں کی طرف جاتا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اب اللہ کے بعد جو ہے وہ صرف جو ہے ضلال ہے، گمراہی ہے، ڈیویشن ہے، انحراف ہے۔ جہاں آدمی اللہ کو چھوڑتا ہے، اس کے کنسرن میں اللہ نہیں ہے، وہ اللہ پر فوکس نہیں کرتا ہے، زندگی اس کی برباد ہے، وہیں سے راستہ چینج ہو گیا۔ آپ کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی کرو، نہ کوئی آپ کو سمجھے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے پیدائشی طور پر
جو جذبات اور احساسات ہے اسی نے بنایا، اسی نے آپ کے اندر رکھا ہے، اور وہی ان جذبات کی قدر کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے نا، آدمی اگر میری طرف آہستہ آتا ہے تو میں تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتا ہوں۔ دو طرفہ اللہ سے جو ریلیشن ہوتا ہے، آپ کچھ کرتے ہیں ادھر سے اس کا بدلہ ملتا ہے۔ دو طرفہ جب ہو تو آدمی پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے کچھ مل رہا ہے، پھر وہ خوش ہوتا ہے۔ یہی چیز آج دنیا سے غائب ہے۔ لوگ جو ہے تنہائی میں، فرسٹریشن میں جو ہے جانوروں کو بھی لیتے ہیں اپنے ساتھ، پالتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ ویسٹرن میں تو یہی ہے آج کل، ان کے یہاں شادی اور بچے یہ سب تو زیادہ رکتے نہیں ہیں، تو وہ کتوں کو پالتے، کوئی نہ کوئی تو چاہیے چونکہ اس کے اندر جذبات ہیں۔ آفس جاتے ہوئے کتے کو بوسہ دے کر جائے گا، پھر واپس آ کر کس کرے گا، اسے خوشی ہوتی ہے، لیکن ادھر سے بھی تو جواب چاہیے نا۔ کتا آپ کے فیلنگ، آپ کے احساسات کا اور آپ کے ایموشنز کا کیا کر سکتا ہے؟ نہ کوئی خبر کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کچھ نہیں، دنیا کی کسی چیز میں وہ بات نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ کو اللہ کے یہاں ملے گا جب آپ اس کو یاد کر، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا نام لو میں تمہارا خیال کروں گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کے پاس یہی ہے، جب وہ فوکس کرتے ہیں اللہ کی ذات پر دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے۔ تطمئن جو بولتے ہیں نا، دل کی خوشی، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ یہی اللہ کی یاد کا مطلب یہی ہے، سارا فوکس یہ سوچ کر کے کہ وہ ایسی ذات ہے جو تنہا ہے، جو میرے فیلنگز، میرے ایموشنز سب وہ جانتا ہے، پھر اس کی ترقی ہوتی ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون، جب یہ سب جانتے ہو تو پھر کہاں کہاں بھاگتے ہو؟ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سارا فوکس اسی ایک ذات کی طرف جس نے تمہیں بنایا۔ اللہ کے نبی اکثر دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، یعنی جو جذبات کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، جو آپ کے فیلنگز کو اور آپ کے ایمیشنز کو سب اس کے کنٹرول میں ہے، وہ چاہے گا تو تمہیں ٹھیک رکھے گا، تمہارے فیلنگز بھی اچھے ہوں گے، ایموشنز بھی اچھے ہوں گے۔ ایموشنز اور فیلنگز پر جب آپ کا تھوڑا بہت قبضہ ہونے لگتا ہے، کنٹرول ہونے لگتا ہے، تو آدمی کو سب سے بڑی خوشی وہیں سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ فوکس اور توجہ اللہ کی طرف کرنے اور اس کی قدرت کو سمجھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔